السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، خاص کر میرا پیغام آج تمام مسلمانوں کے لیے اور پاکستان میں بسنے والے علماء کرام کے لیے۔ آپ سبھی نے دیکھا جس طرح کچھ دن پہلے مسجد نبوی کے اندر جو بے ادبی ہوئی، ایک عجیب قوم تیار کر دی گئی ہے جن کے آگے یہ بات رکھی جائے کہ دیکھو مسجد نبوی کے اندر بے ادبی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جنہیں صحن میں ہوئی ہے، فلاں جگہ ہوئی ہے، جسٹیفائیڈ کیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں تو سانسوں کو بھی ادب سے چلنا پڑتا ہے، پھر یہ کون سی قوم تیار کی جا رہی ہے جہاں پر بے ادبی کر کر اتنی ڈھٹائی سے پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے وہ دیکھو مفتیٰ اسماعیل نے بھی تو قرآن کی بے حرمتی کی، فلاں نے بھی تو کی، فلاں نے بھی تو کی۔ یہ مسلمان ہے؟ مطلب لیڈر کی محبت اتنی بڑھ گئی کہ آج اپنے دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خالی ہو گئی۔ اس وزن کی ذمہ داری علماء کرام پر بھی آتی ہے۔ یہ قوم تو نماز پڑھنے کے لیے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھنے آ جائے تو خود کو بہت بڑا مسلمان سمجھتے ہیں جیسے اس نے سارے حق ادا کر دیے۔ اس قوم کو بتاؤ کہ جس نبی نے پتھر کھائے، جس نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھے، جس نبی نے اپنے اشک بہائے، جس امت کے لیے وہ امت لیڈر کا دفاع کر رہی ہے، جب حضور کی بارگاہ میں گستاخی کی جا رہی ہو تو تمہارا ایمان مر چکا ہے۔ میں تمام علماء کرام سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، شاید یہ پہلا پہلو ہو جہاں سے گستاخی شروع ہوئی ہے اور یہ ہماری نظر میں آخری گستاخی ہے۔ اگر آپ لوگ کھڑے نہیں ہوتے تو مجھے بتاؤ پھر اس قوم کو مر جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیا صرف زندہ رہنے کا، سانس چلنے کا نام زندگی ہے؟ ارے جس دل کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت نہ ہو وہ جینے کا کیا فائدہ، وہ زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ پہلے تو لوگ گستاخی بے دین کیا کرتے تھے، آج میرا مسلمان حضور کی بارگاہ میں جا کے گستاخی کرتا اور اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا کسی نہ کسی طریقے سے۔ تمام مسالک کے لوگوں کو کہتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کلمہ ایک نبی کا پڑھا ہے، ہم نے اللہ کو بھی نبی پاک کے کہنے پہ مانا ہے، اللہ نے اپنی پہچان بھی اپنے نبی کے ذریعے کروائی۔ اللہ نے خود فرمایا کہ میرے محبوب سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا کہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ تو آج فرقہ واریت کی تو بات نہیں ہے نا، تو سب کو ایک جگہ ہونا پڑے گا۔ کیا عمران خان اتنا بڑا فرعون بن چکا ہے؟ کیا شیخ رشید اتنا بڑا فرعون بن چکا ہے کہ ہم لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے، کہ ہم ان کو روک نہیں سکتے؟ ہماری جانیں لاکھوں بار قربان، ہزاروں بار قربان، یہ ایک جان تو کیا لاکھوں بار یہ جانے ملے حضور علیہ السلام کی نالے نے پاک پر جو مٹی لگی اس پر قربان، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تمام علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرنا چاہتا ہوں، اس بات کا سختی سے نوٹس لیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنے طریقے سے کہہ دیا، لیکن اس وقت ہر علماء کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ ان کی گندی سیاست، اس کی گندی پولیٹکس اپنی جگہ پر رکھے، اپنے گھر میں رکھے۔ میرے نبی کے شہر میں کوئی کتا نہیں بھونک سکتا، لیکن اس نے جو کتے بنائے وہ بھونکنا شروع ہو گئے وہاں پر۔ ارے وہاں تو بڑے بڑے گناہگار جاتے ہیں یار، وہاں تو مجھ جیسا گناہگار جانے کی چاہت رکھتا کہ آقا نظر کرم اللہ سے بخشوا دو، یہ بےغیرت وہاں جا کے شور کرتے ہیں اور کوئی خوف خدا نہیں۔ اگر حضور نے منہ پھیر لیا تم سے کہ لیڈر کی محبت میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ میرے شہر میں گستاخی، میرے روزے پر گستاخی، اور تو نے اپنے لیڈر کو تحفظ دیا، تو تمہارے عمل تو ہو گئے نا برباد۔ میں تمام علماء کرام کو کہنا چاہتا ہوں، اس وقت سب کو ایک پیج پر آ جانا چاہیے۔ اگر میری بات سے کوئی بھی شخص متفق ہے، سیاست اپنی جگہ رکھو، اپنے گھر میں رکھو، جس کو زیادہ اچھا لگے وہ اپنا بہنوئی بنا لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرے نبی کی بے ادبی کوئی نہ کرے۔ میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں، میرا پیغام علماء کرام اور تمام لوگوں تک جو میری بات سے متفق ہے، وہ مسلمان جس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، وہ آگے فارورڈ کر کر ایک پیج پر آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔